بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے بک 2 کے اندر ہیں، اور یہ بک 2 کا پیج نمبر 76 ہے، یہ ہے نا، تو اور اس کی تمرین نمبر 10 ہے۔ یہ دیکھیے گا، اس میں تمرین کے اندر ہے کہ تأمل المثالین، دونوں مثالوں پر غور کیجئے، ثم حول الافعال فی الجمل الآتیۃ الی افعال منفیۃ، کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ دونوں مثالوں پر غور کیجئے، پھر حول الافعال، پھر جو وربس ہیں نیچے جملوں کے اندر جو نیچے ہیں افعال، ان کو کنورٹ کیجئے، آپ چینج کیجئے، حول کا مطلب چینج کیجئے، ہے نا، کہ کس میں ہے نا، جو فی الجمل الآتیہ، نیچے جو جملے دیے ہوئے ہیں ان کے اندر جو افعال استعمال کیے گئے، جو وربس ہیں نیچے جملوں کے اندر، ان کو کنورٹ کیجئے کہاں، الی افعال منفیہ، نیگیٹو وربس میں کنورٹ کیجئے، پازیٹیو ہے تو ان کو نیگیٹو میں، ہے نا، ما اور لا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے دیا ہوا ہے الف کتب احمد الدرس، الف میں کیا دیا ہوا ہے انہوں نے، کتب احمد الدرس، احمد نے لکھا، احمد نے سبق، تو اس کا منفی یا نیگیٹو کیا ہوگا، ما کتب ہوگا، کیا ہوگا کتبہ کا، ما کتب احمد الدرس، احمد نے لیسن نہیں لکھا، تو کتبہ کا نیگیٹو یا منفی کیا بن رہا ہے، ما کتبہ، کتبہ سے ما کتبہ۔ یہ ماضی پر جب ہم استعمال کریں گے، دو شکلیں استعمال کر رہے ہیں، ایک تو پاسٹ ٹینس کی، ایک پریزنٹ اور فیوچر کی۔ جب ہم ماضی یا پاسٹ ٹینس میں جو نیگیٹو بنا رہے ہیں تو ما استعمال کرتے ہیں ہم ماضی کے اندر، ہم یا پاسٹ میں کے اندر اگر ہم نیگیٹو بات بولنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ما کہتے ہیں ہم، ہے نا۔ لیکن پریزنٹ یا فیوچر کے اندر نیگیٹو بات بولنا ہو تو پھر ما نہیں کہتے، لا کا استعمال کرتے ہیں ہم، ہے نا۔ ہاں، جب ہم ماضی کے بارے میں کوئی بات کہیں گے، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں سمجھا، میں نے نہیں کھایا، تو ہم یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں ہم، بتائیے گا۔ اچھا، جب ہم یہ بول رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھا یا میں نے نہیں سنا، تو جب ہم نے یہ جملہ کہا کہ میں نے نہیں سنا تو یہ پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں اور میں نے نہیں کیا، نیگیٹو بھی ہے، اس کے اندر نیگیشن بھی ہے، منفی ہے، ماضی اور منفی بھی ہے نا۔ تو جب ماضی کی بات کر رہے ہیں منفی کی صورت میں، نیگیٹو کی شکل میں، تو ما کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ما کتبتو، ما فہمتو، ما سمعتو، ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی بات نیگیٹو یا منفی کی ہم کہہ رہے ہیں پریزنٹ کے اندر یا فیوچر میں، ہے نا، مضارع کے اندر کہیں گے تو بھی لا اکتبو کہیں گے ہم، لا اسمعو، میں نہیں سنتا ہوں، لا افہمو، میں نہیں سمجھتا ہوں، ہے نا، لا اذهبو، میں نہیں جاتا ہوں، یا میں نہیں جاؤں گا، جی۔ تو مضارع کے ساتھ لا استعمال ہوتا ہے اور ماضی کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے، بس اتنی ہی بات انہوں نے کہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ما اور لا کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ ماضی کے ساتھ جب ہم ماضی نیگیٹو کی بات کریں گے، ہم پاسٹ نیگیٹو کی بات کریں گے تو ما، اور پریزنٹ نیگیٹو کی بات کریں گے تو لا کے ساتھ، ہے نا۔ فعل مضارع منفی، ماضی منفی ما، ماضی منفی اور مضارع منفی لا کے ساتھ چلتا ہے، ہر جگہ ہے، جی جی۔ لوکل میں تو خیر کوئی رول نہیں، ان کے پاس کوئی رول گرامر نہیں ہے نا، اصل میں یہ تو کسی گرامر کے بیس پر نہیں ہے لوکل، جی جی۔ تو لوکل جو سلینگ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی گرامر نہیں ہوتا ہے، وہ فری ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے گرامر سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک دوسری مثال دیا ہوا ہے انہوں نے، دیکھیے کہ یکتب، کتب احمد الدرس، احمد نے سبق لکھا، تو کہا کہ بھی کتبہ، لیکن لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے تو کہیں گے یکتب، کیا کہیں گے ہم، یکتب احمد الدرس، احمد سبق لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے، تو یہ پریزنٹ ہو گیا، مضارع ہو گیا یہ، تو مضارع یکتبو کا لا یکتبو بنے گا، منفی، یکتبو کا کیا بنے گا، لا یکتبو بنے گا، بس اتنی ہی بات ہے۔ تو اب ہمیں کنورٹ کرنا ہے، مثلا تو یہ دیکھیے گا، انا اشرب الشائے، نمبر 1 کا جملہ دیکھیے گا، انا اشرب الشائے، میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، انا اشرب الشائے کا ترجمہ کیا کریں گے آپ، پہلے بتائیے، ماضی ہے کہ مضارع ہے یہ اشربو، میں چائے پی رہا ہوں یا چائے پیتا ہوں، یہ مضارع ہے، یہ ماضی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ مضارع ہے۔ تو ہم کہیں گے انا اشرب الشائے، میں چائے پیتا ہوں یا چائے پی رہا ہوں، لیکن اس کو منفی میں کنورٹ کرنا ہو، نیگیٹو بنانا ہو اس جملے کو، کہ میں نہیں پی رہا ہوں یا نہیں پیتا ہوں، نہیں پیتا ہوں کہیں گے ہم، نہیں پی رہا ہوں یا نہیں پیوں گا، ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب اشربو کا کیا بن جائے گا، لا اشربو،
کیا بنے گا اس کا؟ انا لا اشرب الشائے، میں چائے نہیں پی رہا ہوں یا نہیں پیوں گا، دونوں ترجمہ ہوگا. اور میں نہیں پیتا ہوں، پیتا ہوں بھی یہ اس کے اندر ترجمہ ہوگا اصل میں. بعد میں لا اور ما پریزنٹ کے اندر جو ہے نا بعد میں فرق سمجھ میں آئے گا اور بھی مزید، ہے نا. جیسے کہیں گے کہ اس وقت میں چائے نہیں کافی پی رہا ہوں، تو اس کو اس وقت جو ہے نا ما اشرب کہتے ہیں ہم، لا اشرب نہیں کہتے ہیں. بعد میں یہ بات آئے گی، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ سمجھیے گا کہ ابھی لا استعمال کرتے ہیں مضارع کے ساتھ میں. تو انا اشرب الشائے، انا لا اشرب الشائے، انا اشرب الشائے، انا میں چائے پیتا ہوں، میں چائے نہیں پیتا ہوں، بس. انا لا اشرب الشائے کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ میں چائے نہیں پیتا ہوں، بس میں چائے نہیں پیتا ہوں، ایسا ہوگا اس کا ترجمہ، ہے نا. اور میں چائے نہیں پیوں گا فیوچر میں بھی چلا جائے گا، یہ ہے نا. وہ سارا کچھ کہیں گے کہ میں نہیں جاتا ہوں یا میں نہیں جاؤں گا. لا اذهب یا لا دونوں کے اندر آئے گا، یہ لا اذهب کے اندر دونوں ترجمہ ہوگا، میں نہیں جاتا ہوں یا میں نہیں جاؤں گا، ہے نا. ویسے جو ہے نا فیوچر کے لیے نیگیشن کے ساتھ لن استعمال ہوتا ہے، تو اور مزید آگے بڑھیں گے تو یہ بات آئے گی. تو فی الحال اتنا یاد رکھیے گا کہ میں پیتا ہوں، میں نہیں پیتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں نہیں سنتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا. باقی کی مزید تفصیلات اور بھی آئے گی اس کے ساتھ میں، ہے کہ میں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، ہے نا. میں سمجھوں گا، میں نہیں سمجھوں گا، میں لکھوں گا، میں نہیں لکھوں گا، ہے نا. فیوچر کی بات تو اس کے لیے ایک الگ جو ہے نا ایک وہ ہے جو سین استعمال ہوتا ہے، ساذهب میں جاؤں گا، ہے نا. میں نہیں جاؤں گا، لن اذهب، لن استعمال ہوگا وہاں پر، میں نہیں جاؤں گا. تو اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ خاص جو ہے نا پھر فیوچر کے ساتھ ہی خاص ہو جاتا ہے، پھر وہ پریزنٹ کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم اس کو، ہے نا. آگے آنے والا ہے اس کے بعد، ہے نا. تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو انا اشرب الشائے، میں چائے پیتا ہوں، انا لا اشرب الشائے، میں چائے نہیں پیتا ہوں، اتنا یاد رکھیے گا. اچھا، لعبنا کرۃ القدم اليوم، نمبر 2 کا جملہ کیا ہے؟ لعبنا کرۃ القدم اليوم، اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اس کو بتائیے تو پھر منفی بناتے ہیں اس کا. آج ہم نے فٹ بال کھیلا. اچھا، اب اس کا جو ہے نا منفی بنائیے جملے کو. چلیے اب یہ دیکھیے گا، چونکہ ماضی ہے تو ہم ما کہیں گے. ہم یہاں پر لعبنا ماضی ہے، تو چونکہ ماضی ہے تو لعبنا کا ماضی بنے گا ما لعبنا، ہم نے نہیں کھیلا. ٹھیک ہے، تو ماضی کے ساتھ ما استعمال کریں گے اور مضارع کے ساتھ لا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس کے لیے ہم لا استعمال کریں گے. اتنا ہی بات یاد رکھیں. کیا کہا میں نے ولی صاحب؟ کے لیے ہم استعمال کریں گے لا، ہاں، ماضی کے لیے استعمال کریں گے ما، منفی بنانا نیگیٹو کے لیے. جی جی جی، ماضی کے لیے، ماضی منفی کے لیے ہم استعمال کریں گے ما، اور ماضی کے لیے یا پریزنٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے لا. اتنا یہ استعمال ہے. جی بالکل، آگے بڑھیں گے تو اور بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ. نمبر 3 کا ہے کہ ابھی یذهب الى السوق كل يوم. ابھی یذهب الى السوق كل يوم، ہاں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے والد صاحب جاتے ہیں بازار کی طرف ہر میرے، ہاں دیکھیے گا، میرے ابو روزانہ مارکیٹ جاتے ہیں. میرے ابو روزانہ مارکیٹ جاتے ہیں. اب اس کا منفی کیسے بننا چاہیے پھر؟ میرے ابو روزانہ مارکیٹ نہیں جاتے ہیں تو کیا کہیں گے اب ہم؟ ابھی لا، بس لا ایڈ کریں گے. نہیں، ابھی لا یذهب، لا کہاں کے لا کس کے ساتھ استعمال کریں گے ہم؟ واب کے ساتھ استعمال کریں گے. لا کو، لا یا ما کو کس کے ساتھ استعمال کریں گے؟ واب کے ساتھ لگائیں گے اس کو. واب کون سا؟ یذهب یا لا یذهب ہے نا. تو ذهب یا یذهب جو استعمال ہو رہا ہے، جو واب کی شکل میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ لگائیں گے ہم. لا ابھی یذهب نہیں، ابھی لا یذهب. ہاں، سمجھ میں آگئی بات؟ تو لا یا ما کو ہم کس کے ساتھ استعمال کریں گے؟ واب کے ساتھ استعمال، فعل کے ساتھ. تو ابھی لا یذهب الى السوق كل يوم، میرے ابو روزانہ مارکیٹ نہیں جاتے ہیں. میرے ابو روزانہ مارکیٹ نہیں جاتے ہیں. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے ولی صاحب، آپ پڑھیے گا اس کو. اختی تدرس بالجامعہ، اختی تدرس بالجامعہ، اختی تدرس، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. جی، میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. اور اگر کہنا ہوگا کہ میری بہن یونیورسٹی میں نہیں پڑھتی ہے تو یہ منفی ہوگی بات، نیگیٹو ہوگی بات. تو اس کو منفی کیسے بنائیں گے اب ہم؟ اختی لا تدرس، اختی لا تدرس کہیں گے اب ہم. تو لا کو تدرس کے ساتھ لگا دیں گے ہم. سمجھ میں آگئی بات ابراہیم صاحب؟ کلیئر ہے؟ اختی، جی یہاں پہ بالجامعہ کے ہاں با ایٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے با ہمیشہ.
فی نہیں کہیں گے، ان کے لیے ان کی جگہ پر فی استعمال ہوتا ہے. جہاں پر بھی ہم انگلش میں ان استعمال کرتے ہیں وہاں پر فی استعمال کیا جاتا ہے. انگلش میں جہاں پر ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پر با استعمال ہوتا ہے عام طور پر. وہ لکھتے ہیں تو اگلے لوگ سمجھ جاتے ہیں. ہاں سب کو پتا ہے، جنہیں جو عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے سب. پھر جامعہ بھی لکھ دیا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحیح ہے بل جامعہ. ٹھیک ہے. اچھا تو آفس میں کہیں گے بل مکتب، ہے نا. میں آفس میں آنا بل مکتب، آنا فی المکتب نہیں کہیں گے، آنا بل مکتب. جی اچھا. تو حافظ جب ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ ساری باتیں جو ہے نا زیادہ زیادہ جب ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے ہمارا علم جتنا بڑے یعنی اضافہ ہوگا علم میں، اتنی چیزیں ہماری کلیئر ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے نا. شروع میں سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں، لیکن جو ہے نا ایک کمپاؤنڈ افیکٹ آپ نے پڑھا ہوگا، چیزوں کا کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے. اسنو بال جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. پہاڑ پر جیسے کہ پہاڑ برف کا پہاڑ ہوتا ہے، وہاں پر چھوٹا سا کنکر آپ نے لڑکا دیا، مثلا پہاڑ سے برف کا پہاڑ ہو اور چھوٹا سا کنکر آپ نے وہاں سے لڑکا دیا ایسا، اور ایسا اتر رہا وہ، تو کنکر تو اتنا سا تھا لیکن اوپر سے نیچے پہنچے تک وہ کنکر اتنا موٹا ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ جب وہ لڑک رہا ہے تو بال اس کے ساتھ اسنو بھی لگ رہا ہے، اس کے جو برف لگ رہی ہے اس کو نا، تو بنتے بنتے وہ بڑا بال بن جائے گا. اس کو اسنو بال افیکٹ کہتے ہیں. اس کو جو ہے نا کمپاؤنڈ افیکٹ بھی کہتے ہیں انگلش میں. کتابیں لکھی ہے لوگوں نے باقاعدہ، جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے ٹاپک پر یا سبجیکٹ پہ جو کتابیں لکھی گئی باقاعدہ اس پر جو ہے نا ایک بہت بڑا وہ ہے یہ. تو اس کو کمپاؤنڈ افیکٹ کہا جاتا ہے. کمپاؤنڈ افیکٹ چیزیں جو ہے نا بار بار. تو مثلا جو ہے نا آج روزانہ ایک عادت ڈالے کہ 1 روپیہ ڈالنا ہے آپ کو، تو 1 سال میں بہت سارے روپے جمع ہو جائیں گے. یہ کمپاؤنڈ افیکٹ. روزانہ آپ واکنگ کرنے کی عادت ہو آپ کی، 2 بندے ہیں مثلا، ایک ابراہیم صاحب ہے ایک ولی صاحب ہے. ولی صاحب جو ہے نا روزانہ واک کرتے ہیں شام میں، ہے نا، سال بھر، تو وہ اپنا وزن مینٹین کریں گے برابر، ہے نا. اور ابراہیم صاحب مثلا واک نہیں کرتے روزانہ، صرف کھانا کھاتے اور فوراً جو ہے نا ٹی وی میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں روزانہ. یہ روٹین ہے ان کی. اب 1 سال کے بعد دونوں کا کمپاؤنڈ افیکٹ دیکھیں گے ڈفرینٹ ہے. آپ کی باڈی اور ان کی باڈی میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا آپ کو. آپ جو ہے نا سلیم ہوں گے، ویٹ بیلنس ہوگا آپ کا. ابراہیم صاحب دیکھیں گے کہ جو ہے نا ویٹ گین کریں گے، ہے نا، تو آنکھیں بھی خراب ہو گئی اس میں. تو جو کمپاؤنڈ افیکٹ چلے گا 1 سال کے بعد جن کا وزن اور باڈی جو ہے نا ڈفرینٹ ہوگی آپ کی باڈی سے. اسی کو ہم جو اسنو بال افیکٹ کہتے ہیں. تو پہلے دن 1-2 ہفتے میں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ دونوں کو، لیکن 1 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے نا کافی فرق ہو گیا دونوں کے جسم میں. تو اسنو بال. تو اسی طرح جو ہم پڑھتے ہیں، تو جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کیا پڑھا کتنا پڑھا، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے جو ہے نا اسنو بال افیکٹ بنتا ہے اس کا. تو آج جو کنکر تھا وہ جو ہے نا وہ بہت بڑا بال بن جاتا ہے پھر وہ. تو جب انشاءاللہ بک 3 سمجھیں گے چلے جائیں گے آپ، تو بک 2 جو ہے نا آپ کو جو ہے نا حلوہ لگے گی. پھر جیسے کہ بک 1 آپ کو ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے، تو بک 3 میں جائیں گے تو بک 2 آسان ہو جائے گی اس کے لیے. تو یہ اسنو بال افیکٹ کا جو ہے نا وقت کے ساتھ بڑھتی ہے بات. تو آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ یہ بڑھتی رہے گی وقت کے ساتھ میں، ہے نا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نظام ہے یہ. تو فرمایا گیا اختی تدرسو اختی لا تدرسو. نمبر 5 کا جو ہے احفظتی سورۃ النبأ یا مریم، احفظتی سورۃ النبأ یا مریم. ترجمہ کیجئے اور اس کا منفی بنائیے. پڑھیے، یاد کیے. ہاں کیا تم مریم، اے مریم کیا تم نے سورۃ النبا کی ہے؟ ہاں تو اس کا منفی بنائیے. اس کا منفی ہے، اس کا منفی کیسے بننا چاہیے ابراہیم صاحب؟ آپ ٹرائی کیجئے. ما حفظتی سورۃ اما حفظتی، ما حفظتی آ کے ساتھ کہنا ہوگا نا، سوال ہے نا. احفظتی کیا تم نے یاد کیا؟ اما حفظتی کہیں گے نا اب ہم. کیا تم نے یاد نہیں کیا؟ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے ولی صاحب؟ کیا تم نے یاد کیا، کیا تم نے یاد نہیں کیا، کیا تم نے سنا، کیا تم نے نہیں سنا، کیا تم نے سمجھا، کیا تم نے نہیں سمجھا. افہمتا اما فہمتا. اسمعت کیا تم نے اذان سنی، کیا تم نے اذان نہیں سنی. اسمعت الاذان اما سمعت الاذان. تو سوال کے اندر بھی یعنی فارمولا تو وہی رہے گا، ما اور ما ایڈ کرنا ہے صرف، جملہ جو ہے وہی رہے گا. کوشچن ہے تو کوشچن ہی رہے گا، استفہام ہے تو استفہام ہی رہے گا. تو احفظتی اما حفظتی، اما حفظت سورۃ النبأ یا مریم. نمبر 6 کا جملہ دیکھتے ہیں، اب یہ ختم ہوگی اس پر. نمبر جو ہے نا ایکسرسائز نمبر 11 دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. تأمل الامثلۃ، تأمل مثالوں پر غور کیجئے. ثم اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، پھر جواب دیجئے نیچے جو سوالات ہیں ان کے، ہے نا. الاسئلہ الآتیہ، نیچے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیجئے. کیسے جواب دیجئے گا؟ مستعملا، بائی یوزنگ، استعمال کرتے ہوئے. کس چیز کا استعمال کرتے ہوئے؟ حرف الاستقبال. جو حرف الاستقبال کہتے ہیں سین کو. سین حرف الاستقبال یعنی فیوچر ٹینس کے لیے جو استقبال کا مطلب مستقبل ہے نا، حال اور مستقبل.
प्रेजेंट को कहते हैं अरबी में हाल, है ना। मुदारे एक लफ्ज हमने पता है हमको, मुदारे के अंदर प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, ये पता है हमें। मुदारे के अंदर प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी, ठीक है। तो प्रेजेंट को अरबी में कहेंगे हाल, प्रेजेंट को क्या कहेंगे अरबी में हाल, और फ्यूचर को कहेंगे मुस्तकबल, है ना। तो मुदारे के अंदर हाल भी है और मुस्तकबल भी है, मुदारे के अंदर हाल भी है और मुस्तकबल भी है, यानी प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है, ठीक है। तो हर्फुल इस्तिकबाल का मतलब वो हर्फ जिसके जरिए से जो वर्ब जो है ना फ्यूचर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीन के जरिए से जब हम सीन लगा देते हैं मुदारे में तो फ्यूचर पे, अभी तक पढ़ रहे थे प्रेजेंट की बात ना, अधहबो मैं जाता हूं, वली साहब अभी तक हम प्रेजेंट टेंस की बात सुन रहे थे, अधहबो मैं जाता हूं, है ना, और अक्तुबो मैं लिखता हूं, लेकिन कहना होगा कि मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, है ना। तो ये फ्यूचर की बात चल रही है, मुस्तकबल की बात चल रही है। तो मुस्तकबल के लिए अक्तुबो के वजह से अक्तुबो कहेंगे अब हम, तो सीन लगा देंगे तो अक्तुबो कहेंगे हम, तो ये मुस्तकबल हो गया, ये क्या हो गया फ्यूचर हो गया ये। तो इस समझ में आ गई बात। तो अक्तुबो का मतलब मैं लिखता हूं और अक्तुबो का मतलब मैं लिखूंगा, सीन लगा देने से जो है ना फ्यूचर के लिए खास हो जाता है, मुस्तकबल के लिए खास हो जाता है वो। हर्फुल इस्तिकबाल कहेंगे हम इसको, मुस्तकबल में कन्वर्ट करने वाला हर्फ। तो जो सीन हर्फ है सीन, तो वो क्या कौन सा हर्फ है, वो प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट कर देता है, प्रेजेंट को फ्यूचर में, हाँ सीन लगा देने से प्रेजेंट से फ्यूचर बन जाता है वो। आई विल, है ना, आई गो, आई विल गो, हम कह रहे हैं कि नहीं, आई गो का मतलब मैं जाता हूं, आई अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझता हूं, लेकिन विल लगा देंगे या शैल लगा देंगे तो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है वो ना, आई विल गो। तो विल जो लगा रहे हैं हम, तो वो सीन अरबी में लगा देंगे उसकी जगह पर, तो फ्यूचर के लिए खास हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखिएगा सयरजिउल मुदीर गदन, नंबर 1 सयरजिउल मुदीर गदन, है ना। ये 3 मिसालें इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दी है आपके लिए, कि इसका तर्जुमा होगा कि कल मुदीर जो है ना वापस आ जाएगा, सयरजिउल मुदीर, हाँ कल प्रिंसिपल वापस आ जाएगा। नंबर 2 का जुमला है कि सअज़हबु इला मक्का बाद उसबुइन इंशाअल्लाह, तो इसका तर्जुमा क्या होगा फिर, सअज़हबु इला मक्का बाद उसबुइन इंशाअल्लाह, हाँ 1 हफ्ते के बाद मैं इंशाअल्लाह मक्का जाऊंगा, 1 हफ्ते के बाद मैं इंशाअल्लाह मक्का जाऊंगा। तो देखिएगा अज़हबु मैं जाता हूँ, सअज़हबु मैं जाऊंगा, बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें, सीन लगा देने से फ्यूचर बन रहा है, मुस्तकबल बन जा रहा है जी। ये देखिएगा अज़हबु इलल मलअबि कुल्ल मसाइन, अज़हबु इलल मलअबि, इसका तर्जुमा क्या करेंगे अब हम, सीन के बगैर है ये, सिर्फ अज़हबु है, नहीं, तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे अब हम, अज़हबु इलल मलअबि कुल्ल मसाइन का तर्जुमा क्या करेंगे हम, I go to stadium every evening। हाँ अब यहाँ कहेंगे कि अज़हबु का मतलब आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो का तर्जुमा क्या करेंगे हम, अज़हबु का तर्जुमा क्या करेंगे हम, आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ प्ले ग्राउंड एवरी इवनिंग, हर शाम को मैं, हर रोज शाम को मैं प्ले ग्राउंड जाता हूँ। अब ये देखिएगा, अब सीन के साथ है अज़हबु और सअज़हबु, अब लिखा हुआ है कि सअज़हबु हाज़ल मसाअ इलल मक्तबती, अब सीन के साथ आ गया यही बात जो है ना, अज़हबु जो है, तो इसका तर्जुमा कैसा होगा, क्या होगा फिर, सअज़हबु हाज़ल मसाअ इलल मक्तबती, इस शाम को मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, अब यहाँ पर जाऊंगा, इस शाम तो सीन लगा देने से फ्यूचर, तो सअज़हबु हाज़ल मसा, मैं इस शाम को, मैं आज शाम को, इस शाम को यानी आज शाम को, हाँ हाज़ल मसा यानी दिस इवनिंग, है ना, यानी टुडे इवनिंग, ये मतलब। तो सअज़हबु हाज़ल मसा इलल मक्तबती, मैं आज शाम लाइब्रेरी जाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं, अब ये आपको कन्वर्ट करना होगा, है ना। नंबर 1 देखिएगा, मता यरजिउ अबूका मिन बगदाद या अलियो, अली जो है, मता यरजिउ अबूका मिन बगदाद या अलियो, मता यरजिउ, अच्छा ये देखिएगा, मता यरजिउ अबूका मिन बगदाद या अली, अली बगदाद से तुम्हारे अब्बू कब वापस आएंगे, है ना। अभी देखिएगा जो है ना, जब सवाल करते हैं हम कब आएंगे, कब जाएंगे, कब पढ़ोगे, कब लिखोगे, तो यहाँ पर मता जब हर्फ इस्तिफाम आ गया ना, मता का मतलब कब होता है कि नहीं, तो ये जो है ना हर्फ इस्तिफाम है, ये इसमें इस्तिफाम है, ये इस्तिफाम का मतलब आप किसी से सवाल कर रहे हैं,
سوال کر رہے تم کب آؤ گے؟ تو جب متا ہے، من ہے، ماں ہے، یہ سب جو ہے نا اس میں استفہام ہے یہ سب. تو جب متا لگا دیا تو سین لگانے کی ضرورت نہیں ہے. متا سیرجعو نہیں کہیں گے اب ہم، سین ڈراپ ہو جائے گا وہاں پر متا کے ساتھ میں. ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کب واپس آئیں گے. متا سیرجعو ابو کا، تمہارے ابو کب واپس آئیں گے. فیوچر کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم، تو سین لگانا چاہیے نا. رول کیا پڑھا ہے ہم نے؟ فیوچر کے لیے کیا رول ہے؟ سین لگا دیتے ہیں. تو یہ پرماننٹ رول ہے. یہ رول کیا ہے؟ پرماننٹ رول ہے. فیوچر کے لیے سین لگا دیں گے ہم. لیکن اگر آپ حرف استفہام یا اس میں استفہام لگا دیں گے، جیسے متا ہم نے لگا دیا، کب آئیں گے. اب دیکھیے گا کب پوچھ بھی رہے اور فیوچر کی بات پوچھ رہے کب آئیں گے تمہارے ابو. تو اب متا سیرجعو نہیں کہیں گے، سین نہیں ایڈ کریں گے متا کے ساتھ میں. سین کو ڈراپ کر کے پڑھا جاتا ہے نا. کہیں گے کہ بھی تم مارکیٹ کب جاؤ گے. مثلا کسی سے پوچھنا ہوگا کہ تم مارکیٹ کب جاؤ گے، تو تم مارکیٹ جاؤ گے تو ستذهبوا کہتے ہیں ہم نا. تم مارکیٹ جاؤ گے تو کیا کہیں گے ہم؟ ستذهبوا ہے نا، ستذهبوا. لیکن سوال کرنا ہوگا تو سین کو ڈراپ کرنا پڑے گا آپ کو. متا تذهبوا ہے نا. کیا تم مارکیٹ جاؤ گے تو ستذهبوا نہیں کہیں گے، اب ہم سین کو ڈراپ کر دیں گے. اتذهبوا. بات کلیئر ہے؟ حرف ہے کہ نہیں استفہام. تو جتنے بھی جو ہے نا استفہام والے جو الفاظ ہیں، سوال والے جو الفاظ ہیں، جب وہ لگتے ہیں تو سین ڈراپ کرتے پڑھتے ہیں ہم. کلیئر ہے بات؟ ادروائز رول وہی ہے کہ فیوچر کے لیے ہم سین ایڈ کرنا ہے. سین کو ایڈ کریں گے تو فیوچر بن جائے گا. لیکن سوال والا لفظ اگر لگا دیں گے آپ، حرف استفہام، اس میں استفہام کچھ لگا دیں گے تو سین کو ڈراپ کر کے پڑھیں گے ہم. تو متا سیرجعو نہیں کہیں گے، اب ہم کیا کہیں گے؟ متا یرجعو کہیں گے. لیکن ترجمہ فیوچر والا ہی کریں گے، کب واپس آئیں گے. کلیئر ہے بات؟ چلے اب آگے بڑھتے ہیں. متا یرجعو ابو کا من بغداد یا علی، علی تمہارے ابو بغداد سے کب واپس آئیں گے. تو اس نے جواب دیا سیرجعو. اب اس نے چونکہ حرف استفہام نہیں لگایا یہاں پر، یا استفہام نہیں لگایا تو اس نے سین لگا دیا سیدھا. سیرجعو بعد اسبوع، وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں گے. سیرجعو بعد، وہ ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں گے. اب یہاں پر سین واپس آ گیا ہمارا، چونکہ حرف استفہام یا اس میں استفہام ہٹ گیا وہاں سے، تو سین ہمارا ریسٹور ہو گیا وہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا اين تذهب هذا المساء. اب یہ دیکھیے گا اين لگا دیا سوال کے لیے تو سین کو ڈراپ کرنا پڑا ہم کو. تو اين تذهب هذا المساء کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کہاں جاؤ گے آج شام کہاں جاؤ گے. ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. جاؤ گے فیوچر کے بعد ول ہے نا. لیکن سین نہیں لگا رہے یہاں پر. کیوں سین کو ڈراپ کر رہے ہیں ہم؟ کیوں؟ ہاں اس میں استفہام آ گیا. آئینہ جو ہے متا کی طرح آئینہ بھی ہے یہاں پر نا. تو چونکہ جو بھی اس میں استفہام لگائیں گے آپ فیوچر کے ساتھ تو سین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ مطلب ہے نا. تو اين تذهب هذا المساء، آج شام تم کہاں جاؤ گے. تو آپ کہاں جاؤ گے؟ تو آپ جواب دیجئے اب اس کا کہاں جائیں گے. تو آپ بتائیے کچھ. ہاں ہاں اب یہ دیکھیے گا جب ہم جواب دیں گے تو سین لگائیں گے. جب ہم جواب دیں گے تو کیا کریں گے؟ سین لگا دیں گے. لیکن سوال کریں گے تو سین کو ڈراپ کر کے پوچھیں گے. سین کو ڈراپ اس لیے کہ بھی جو ہے نا اس میں استفہام استعمال کر رہے ہیں ہم وہاں پر. کلیئر ہے بات؟ اچھا اين تذهب هذا المساء. اوکے تو ساذهب الى السوق، ساذهب الى السعودية، ساذهب الى المكتبة ہے نا. تو سین کے ساتھ میں. نمبر 3 متى تكتب الرسالة الى امك يا يونس. متى تكتب الرسالة الى امك يا يونس. اس جملے کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے اپنے اے یونس آپ نے اپنی والدہ کو کب میسج بھیجا؟ تکتبو جو ہے نا پاسٹ ہے کہ تکتبو جو ہے نا ماضی ہے یا مستقبل ہے؟ مستقبل. مضارع ہے یا ماضی ہے یا مضارع ہے. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے اب ہم یہاں پر؟ مضارع یعنی مستقبل. مضارع یعنی کیونکہ مضارع کے اندر حال بھی ہے اور مضارع کے اندر مستقبل بھی ہے، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی ہے. تو یہ فیوچر ہے. یہ اے یونس تم اپنی والدہ کو کب خط لکھو گے؟ ہاں لکھو گے، لکھا نہیں. متا کتبتا ہوتا ادروائز. اگر ہم نے یہ پوچھا ہوتا کہ تم نے کب لکھا تھا خط تو متا کتبتا ہوتا ہوں وہاں پر. کب لکھو گے؟ کل لکھو گے تو متا تکتبو. کلیئر ہے بات؟ اچھا تو متا تکتب الرسالۃ الی امک یا یونس. اے یونس تم اپنی امی کو خط کب لکھو گے؟ بس ساکتب غدا، ساکتب الرسالہ الی امی غدا یا فی الاسبوع الجائی یا فی الاسبوع نہیں القادم، وہ لوکل میں جائے. فی الاسبوع المقبل یا القادم، دو لفظ پڑھے ہم نے.
نیکسٹ ویک کے لیے 2 الفاظ ہیں آنے والے ہیں اور بھی, تو ایک لفظ یاد رکھیے گا فی الاسبوع القادم, اتنا یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویک کے لیے کیا لفظ ہے؟ الاسبوع القادم. ٹھیک ہے. نمبر 4 کا جملہ ہے متى تغسل السیارۃ یا ولد. متى تغسل السیارۃ یا ولد, اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے ہم نے, بتائیے. ہاں اس کا ترجمہ جی, تم اپنی گاڑی کب دھو گے یا ولد. ہاں تم اپنی گاڑی, اے بچے تم گاڑی کب دھو گے. متى تغسل السیارۃ یا ولدو کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تم اپنی گاڑی کب دھو گے. تم گاڑی کب دھو گے. ہاں تو آپ جواب دیجیے اس کا کوئی ایک حرف استقبال یعنی سین کا استعمال کر کے جواب دیجیے. تھوڑی دیر کے بعد کہیے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد گاڑی دھوں گا. ولی صاحب, ولی ابراہیم صاحب آپ کہیے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد گاڑی دھوں گا. متى تغسل السیارۃ یا ابراہیم. اغسل السیارہ, ہاں تھوڑی دیر کے بعد کہیے. بعد قلیل. بعد قلیل. سأغسل السیارۃ بعد. بعد قلیل. سأغسل السیارۃ بعد قلیل. متى تغسل السیارۃ یا ولید. متى تغسل السیارۃ یا ولید. سأغسل السیارۃ بعد غدا. قلیل. غدا. اليوم تعبان. سأغسل السیارۃ غدا. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 5 متى تذهب الى الحلاق یا ہشام. متى تذهب الى الحلاق, حلاق یعنی باربر. ٹھیک ہے. تو متى تذهب الى الحلاق یا ولید, تو آپ جواب دیجیے گا اس کا. سأذهب إلى الحلاق الأسبوع قادم. سأذهب إلى الحلاق الأسبوع القادم. سأذهب إلى الحلاق في الأسبوع القادم. تو سأذهب حرف استقبال کے ساتھ میں في الأسبوع القادم. ٹھیک ہے, یا الأسبوع القادمہ دونوں چلے گا. فی کے بغیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں الأسبوع القادمہ یا في الأسبوع القادم, دونوں کریکٹ ہے. اچھا فی ای محطۃ تنزل یا اخی. محطہ کہتے ہیں اسٹاپ کو یا اسٹیشن کو. محطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس اسٹاپ کو بھی محطہ کہتے ہیں ہم, اور ریلوے اسٹیشن کو بھی محطہ کہا جاتا ہے. تو اسٹاپ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے محطہ. تو آپ کون سے اسٹاپ پر اتریں گے؟ فی ای محطۃ تنزل یا اخی. یہ سارے سوال ہیں, دیکھیے گا سارے کیا ہے, سوال ہے. یہ فی بھی اس میں ہوتا ہے, اس میں استفہام ہے. ہاں وہ تو آ سکتا ہے, لیکن اس میں استفہام تو موجود ہے نا. تو جہاں پر استفہام ہوگا وہاں پر سین نہیں آئے گا, بس خلاص جواب میں آئے گا. لیکن ٹھیک ہے. تو فی ای محطۃ تنزل یا اخی, میرے بھائی آپ جو ہے نا کون سے اسٹاپ پر اتریں گے, کون سے اسٹاپ پہ اترو گے تم. تو ہم جواب دیجیے گا فی ای محطۃ, آپ کہیں کہ نیکسٹ اسٹاپ پہ اتروں گا, تو سانزل فی المحطۃ القادمہ. وہی نیکسٹ کے لیے لفظ قادم استعمال ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے. تو میں نیکسٹ اسٹاپ پر اتروں گا تو کیا کہیں گے ہم؟ سانزل فی المحطۃ القادمہ. سانزل فی المحطۃ القادمہ, میں نیکسٹ اسٹاپ پر. کلیئر ہے؟ اچھا نمبر 12 کی یہ دیکھتے ہیں. اقرأ المثالین, دونوں مثالیں پڑھیے. ثم اکتب مصادر الافعال الآتیۃ علی غرارها. یہ کہہ رہے جو ہے نا ان کے جو ہے نا مصدر کیا ہوتا ہے, ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی داخل ہونا, نکلنا, پڑھنا, لکھنا, اترنا, ہے نا. تو جو ہم نا جو کہہ رہے ہیں ہم, تو یہ جو ہے نا اس کو مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں انگلش میں ہم. ٹھیک ہے. جیسے کہیں گے کہ بھی پیدل چلنا صحت کے لیے مفید ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ پیدل چلنا صحت کے لیے مفید ہے. سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, تو پینا, چلنا. تو یہ نا جو بول رہا ہے یہ مصدر والی شکل ہے, یہ وربل ناؤن ہے. تو اس کے لیے عربک میں جو ہے نا مصدر کی شکل بتا رہے ہیں کہ دخل کا مطلب داخل ہوا. دخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوا. یہ ماضی ہے. دخل کیا ہے؟ ماضی ہے. اور یدخل کیا ہے؟ مضارع ہے. پتہ ہے نا یہ تو ہمیں. لیکن دخل یدخل ماضی مضارع, لیکن اس کا مصدر آتا ہے دخول. مصدر کیا آتا ہے اس کا؟ داخل ہونا. دخل داخل ہوا, یدخل داخل ہوتا ہے, لیکن داخل ہونا تو اس کے لیے اس کا مصدر ہے دخول. اس کا مصدر کیا ہے؟ دخول. یہ یاد رکھنا ہے. خرج کا مطلب نکلا, اور یخرج کا مطلب نکلتا ہے یا نکلے گا, اور خروج کا مطلب نکلنا. خروج کا مطلب نکلنا. اسی طرح جو ہے نا یہ دیکھیے گا, اب آپ بنائیے, دیکھیے گا جلسہ یجلسو کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. جلسہ ماضی, یجلسو مضارع. جلسہ ماضی, یجلسو, تو اس کا مصدر کیا آئے گا؟ جلسہ یجلسو کا مصدر آئے گا جلوس, ہے نا. اس کا مصدر
کیا آتا ہے؟ جلوس. جلوس، ہے نا. یہ سب لکھنا ہے آپ نے، میں بتا دیتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا ان کو، ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا آئندہ اس میں جو ہے نا یاد رکھیے گا. سارے مصدر پوچھیں گے آپ سے. ماضی مضارع ہم کہیں گے، آپ مصدر کہیے گا اس کا. مثلا میں کہوں گا ولی صاحب جلس یجلسو، مصدر بتائیے تو جلوس. جلس یجلسو کا مصدر کیا کہیں گے اب ہم؟ جلوس، یعنی بیٹھنا. جلس یجلسو کا مطلب بیٹھنا. اچھا، نزل ینزلو کا مطلب ہوتا ہے اترنا. نزل ینزلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزل اترا، ینزل اترتا ہے یا اترے گا. لیکن مصدر آ گیا اس کا نزول. نزول قرآن کا نزول. نزول کا مصدر ہے نزول، اترنا. ہاں وہی مصدر ہے نا نزول. لفظ نزول کیا ہے؟ مصدر ہے یہ، ٹھیک ہے. تو نزل ینزل کا مصدر کیا آئے گا؟ نزول. اچھا، رکب یرکب کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. رکب یرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکب سوار ہوا، یرکب سوار ہوتا ہے، سوار ہوگا. لیکن سوار ہونا رکوب. رکب یرکب کا مصدر رکوب. اچھا، سجدہ کا مطلب سجدہ کیا. یسجدو کا مطلب سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. اس کا مصدر آئے گا سجود. سجدہ کرنا، سجود. سارا فعول فعول کے بدن پر ہے سارا. دیکھیے کہ پیٹرن کیا ہے. ہاں، سجود، رکوب، دخول، خروج، ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے کہ نہیں، ہے نا. فعول 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 ایک ہی پیٹرن ہے. نہیں، یہ بس یاد رکھنا ہے. یہ یاد ہو جائے گا، پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گی ساری چیزیں، ہے نا. یہ جو ہے نا مصدر آگے جب چلیں گے تو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، ہے نا. جیسے کہ کلاس سے نکلنا، کلاس میں داخل ہونا، ہے نا. کلاس میں داخل ہونے سے پہلے، کلاس سے نکلنے سے پہلے. تو یہ سارا مصدر استعمال ہوگا تو وہاں ضرورت پڑے گی لفظ مصدر کی، مصدر کی جو شکلیں یہاں پر فعل کی، ہے نا. چلنے کی عربی کیا تھی؟ مشا یمشی کا مطلب چلنا. مشا یمشی کا مطلب پیدل چلنا، ہے نا. اچھا، یہ دیکھیے گا سجد یسجد مصدر سجود، ٹھیک ہے. رکع یرکع کا مطلب رکوع کرنا. اس کا مصدر رکوع. دیکھیے رکوع اور سجود اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. تو رکع اور یرکع، رکوع اور سجود استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں، ہے نا. تو رکوع، رکع یرکع کا مصدر رکوع، سجد یسجد کا مصدر سجود. صعد یصعد کا مطلب چڑھنا. دیکھیے کہ نزل ینزل کا اپوزٹ ہے یہ. اچھا، یہ اترنا اور چڑھنا. نزل ینزل اترنا، اور صعد یصعد چڑھنا کسی سواری پر، چاہے ریل ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، گھوڑا ہو، کوئی بھی ہو، اینیمل ہو. تو کسی سواری پر اترنا یا چڑھنا دونوں کے لیے نزلہ اور صعدہ. صعدہ یصعد، صعدہ چڑھا، یصعد چڑھتا ہے، اور اس کا مصدر صعود. صعدہ یصعد کا مصدر کیا آئے گا؟ صعود. تو یہ سارے الفاظ کو یاد رکھیے گا، بعد میں پوچھے جائیں گے سارے الفاظ. جی، صعدہ کا مطلب آپ جو ہے نا رکب یرکب کا مطلب سوار ہونا. آپ سوار کس پر ہوتے ہیں؟ سواری پر، ہے نا. لیکن صعدہ ایسا تو کا مطلب چڑھنا. آپ پہاڑ پر بھی چڑھ سکتے ہیں. تو پہاڑ تو سواری نہیں ہے، لیکن وہاں پر رکبہ نہیں کہیں گے، صعدہ کہیں گے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے نا. چڑھنا کسی بھی صوفے کے اوپر چڑھنا، کسی بھی چیز پر چڑھنا صعدہ یصعد، ہے نا. نزلہ کا اپوزٹ گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، ہے نا. تو کلائم اپ کے معنی میں آئے گا صعدہ یصعد، ٹھیک ہے. لیکن سواری پہ تو ہم سوار ہوتے ہیں تو رکبہ استعمال کریں گے وہاں. حالانکہ ہم صعدہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رکبہ جو اسپیسیفک ہے وہ سواری پہ بیٹھنا، سواری پہ بیٹھنا. لیکن آپ کسی بھی چیز پر، سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں آپ صعدہ، پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہیں صعدہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے گا نمبر 13 کی ایکسرسائز ہے. اقرأ الجمل الآتیہ، نیچے جو جملے لکھے ہوئے ان کو پڑھیے. وعین، عین کا مطلب جو ہے نا ڈیفائن کیجئے. عین کا مطلب ڈیفائن کیجئے. کس چیز کو ڈیفائن کیجئے؟ المصادر، مصدر کو ڈیفائن کیجئے. اس کے اندر جو ہے نا پورے یہ جو نیچے جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں مصدر کی کون سا لفظ مصدر کی شکل میں استعمال کیا ہوا ہے ان کو ڈیفائن کیجئے. بتائیے. الواردہ فیہا، جو کہ اس میں مینشن ہے. واردہ کا مطلب مینشن، الواردہ کا مطلب مینشن ہے. اس لیسن میں جتنے مصدر مینشن ہیں، ذکر کیے گئے، ان کو آپ ڈیفائن کیجئے گا. نمبر 1، ہاں انڈر لائن کیجئے گا. تو نمبر 1، لہذہ الحافلۃ بابان، اس بس کے 2 دروازے ہیں. لہذہ الحافلۃ بابن کا ڈول بابانی، تو اس بس کے 2 دروازے ہیں. ھذا للدخول وذاک للخروج، یہ جو دروازہ ہے داخل ہونے کے لیے ہے، وذاک للخروج، اور وہ نکلنے کے لیے ہے. تو دیکھیے گا داخل ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے،
تو داخل ہونا اور نکلنا کہہ رہے کہ نہیں ہم. تو دخول مصدر ہے, خروج بھی مصدر, خروج مصدر ہے اس میں. اس پورے جملے میں کون سا مصدر ہے؟ دخول اور خروج مصدر ہے یہ دونوں. تو ان کو انڈر لائن کر کے رکھیے آپ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ مصدر ہے. نمبر 2 مات الرجل بعد رجوعه من الحج. ماتا یموت کا مطلب مرنا. ماتا یموت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مات الرجل آدمی مر گیا. آدمی کب مر گیا, کب انتقال ہوا وہ؟ بعد رجوعه من الحج, حج سے واپسی کے بعد. رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا. رجع یرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا مصدر آئے گا رجوع. اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ رجوع یعنی واپس ہونا. رجع واپس ہوا, یرجع واپس ہوتا ہے, رجوع واپس ہونا. تو بعد رجوعه دیکھیے کہ ضرورت پڑے گی نہیں یہاں مصدر کی. اگر ہمیں یہ بات کہنی ہو کہ آدمی حج سے واپسی کے بعد مر گیا تو واپسی کے بعد کہنا ہوگا. اب ہمیں مصدر, اب ہم تو پاسٹ بھی نہیں بول رہے, پریزنٹ بھی نہیں بول رہے, یہاں تو فیوچر بھی نہیں بول رہے, تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ مصدر بول رہے ہیں ہم یہاں تو اس جملے میں کہ آدمی حج سے واپسی کے بعد مر گیا. تو یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں ماضی بھی نہیں بول رہے ہیں ہم اس میں, اور حال بھی نہیں کہہ رہے, مستقبل بھی نہیں کہہ رہے اس میں. تو نہ تو رجع کہہ رہے ہیں نہ تو یرجع کہہ رہے ہیں ہم. اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے یہاں پر یہ بات بولنے کے لیے مصدر کی, تو رجوع کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر. تو بعد رجوعه من الحج, حج سے واپس ہونے کے بعد. حج سے دیکھیں تو واپس ہونا مصدر ہے, لفظ واپس ہونا مصدر ہے یہ. تو اردو عربی میں کہیں گے رجوع, تو مصدر کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ہر جگہ پر. اس کے رجل کی طرف نا, اپنی واپسی کے بعد, آفٹر ہز ریٹرن یا آفٹر ہی ریٹرنڈ, یہ مطلب. اچھا نمبر 3 يدخل الطلاب الفصل. يدخل الطلاب طلبہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں. کب؟ قبل دخول المدرس ب5 دقائق. ٹیچر کے داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے. يدخل الطلاب, کیا لکھا ہوا ہے؟ يدخل الطلاب الفصل, طلبہ کلاس میں, طلبہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں کب؟ قبل دخول المدرس ب5 دقائق, ٹیچر کے داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے. ٹیچر کے داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے طلبہ جو ہے نا داخل ہوتے ہیں. وہ اور اس کے بعد ہے وَيَخْرُجُونَ, اور وہ نکلتے ہیں بعد خروجہ, اس کے نکلنے کے بعد, یعنی ٹیچر کے نکلنے کے بعد. تو دیکھیں کہ یہاں ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں, ہے نا, بعد خروجہ, ٹیچر کے نکلنے کے بعد. تو دیکھیے گا نکلنے کے بعد, نکلنے ہے نا, نکلنا مصدر ہے. ہاں نہیں, یہ جب پڑھتے رہیں گے تو یاد ہوگا, ہے نا, یہ یاد ہوگا. دخول ہاں, تو جب آگے بڑھیں گے تو اب چونکہ آپ نے پڑھا ہے ابھی, اب جب اس کا اپلیکیشن دیکھیں گے تو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا. پھر پہلے دن تو ہمیں جو ہے نا نیا لگتا ہے وہ, چونکہ ہم فرسٹ ڈے جب پڑھتے تو ہمیں نیا لگتا ہے. جب ہم اس کو آگے جو ہے نا 2-4 سبق کے بعد دیکھیں گے تو اس کا استعمال ہو چکا ہوگا, تو سمجھ میں آ جائے گا وہ کہ اچھا یہ تو مصدر کی شکل استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یخرجون بعد خروجہ, یخرجون بعد خروجہ, اور اس کے نکلنے کے بعد نکلتے ہیں, اور اس کے نکلنے کے بعد نکلتے ہیں. بعد خروجہ, نکلنے کے بعد. اور یہ ہی کی ضمیر بھی مدرس کی طرف نا, اچھا مدرس, اس کے نکلنے کے بعد, یعنی ٹیچر کے نکلنے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 4 قال لنا الطبیب, ہم سے ڈاکٹر نے کہا. قال لنا الطبیب, ہم سے. قال لا کا مطلب کہنا نا, قال جو ہے نا لام پریپوزیشن کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ. قال کا مطلب کہنا ہے نا, ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ قال کس کے ساتھ چلتا ہے, قال کے ساتھ کون سا پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے؟ لام. قال لا, قال لہو, اس سے کہا, ہے نا. قلت لک, میں نے تم سے کہا. میں نے تم سے کہا تو کہیں گے انا قلت, میں نے کہا تو کیا کہیں گے ہم؟ میں نے کہا قلت, لیکن میں نے تم سے کہا انا قلت لک, تو لام کے ساتھ چلتا ہے, لام پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ قلنا, صرف ہم نے کہا, ہم نے کہا تو قلنا. کس سے کہا آپ نے؟ قالا کے ساتھ وہی ایڈ ہوتا ہے. ہاں اوکے, آپ کہیے کہ میں نے کہا, آپ یہ کہیے کہ میں نے کہا. کس سے کہا آپ نے یہ بتائیے پہلے مجھے. مدیر سے کہا, تو آپ کیا کہنا چاہیے آپ نے؟ قلت للمدیر. کیا کہیں گے ہم؟ قلت للمدیر. کلیئر ہے. قالا کے ساتھ میں کیا استعمال کر رہے ہیں؟ لام. اب جو ہے نا آپ نے نہیں کہا, آپ دونوں نے کہا, تو قلت کے آپ کہیں گے قلنا. آپ ابراہیم صاحب کو بھی شامل کر لیں اس بات میں, اور کہیں کہ ہم نے کہا مدیر سے, تو آپ قلت کے بجائے کیا کہیں گے اب ہم؟ آپ قلنا کہیں گے ہم.
کیا کہیں گے ہم؟ قلنا تو آپ کہیں گے کہ بھی ہم نے مدیر سے کہا تو کیا کہیں گے اب ہم؟ للمدیر. قلنا للمدیر. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے؟ جی. قلتو للمدیر قلنا للمدیر، ہے نا؟ جی کلیئر ہے؟ بالکل. تو سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ کہنے کے لیے، سب سے پہلے کے لیے کیا کہنا ہے؟ کہنے کے لیے. اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کس سے کہا. کس سے کہا؟ کلیئر ہے بات؟ بالکل. مثلا یہ کہنا ہوگا کہ وہ مدیر نے کہا، مثلا ولی صاحب مدیر نے کہا، تو آپ مدیر نے کہا تو کیسے کہیں گے ہم؟ مدیر نے کہا تو کیسے کہنا چاہیے؟ قال المدیر. قال المدیر. بس مدیر نے کہا تو کیا کہیں گے؟ قال المدیر. قال المدیر. لیکن مدیر نے جو ہے نا مدرس سے کہا تو کیسے کہیں گے؟ قال المدیر للمدرس. وہاں پر لام کہیں گے. کس سے کہا تو للمدرس. للمدرسی. قال المدیر مدرس. ہاں مدیر نے مدرس سے کہا، پرنسپل نے ٹیچر سے کہا. تو پہلے یہ کہنا ہے کہ بھی کہا، اس کے بعد کس سے کہا وہ کہنا ہے لام لگا کر. ٹھیک ہو گیا. کلیئر ہے نا؟ اب یہ قال لنا کو آپ کلیئر کر دیجیے. ہاں قالا لنا ہم سے کہا نا. قال لنا ہم سے کہا. ہاں قالا لنا الطبیب، ڈاکٹر نے ہم سے کہا نا. ٹھیک ہو گیا. قال الطبیب لنا ہے یہ مطلب نا. ٹھیک ہو گیا. قالا لنا کو آپ بعد میں لگائیے تو سمجھ میں آئے گا. لنا کو بعد میں لگائیے. قال الطبیب، یہ دیکھیے گا ڈاکٹر نے کہا تو کیا کہیں گے ہم؟ قال الطبیب. قال الطبیب. اور ہم سے کہا لنا. لنا. قال الطبیب لنا. لنا، تو وہ لنا جو بعد میں ہے اس کو بیچ میں لا کے ڈالا گیا ہے. قال لنا الطبیب. بعد میں ٹھیک تھا. بعد میں ٹھیک ہے لیکن ایسا استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا. لیکن سمجھانے کے لیے میں نے اس کو بعد میں ڈالا ہے آپ کے لیے تاکہ کلیئر ہو جائے ہے نا. جی ٹھیک. سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی جی. ڈاکٹر نے کہا تو کیا کہا ہم نے؟ ڈاکٹر نے کہا تو کیا کہا ہم نے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم سے. بس ڈاکٹر نے کہا تو کیا کہا آپ نے؟ الجلوس ہونا. نہیں ڈاکٹر نے کہا تو صرف اس کا جملہ کیا کہا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر نے کہا. قال المدرس. نہیں ڈاکٹر نے کہا. قال الطبیب. قال الطبیب. ڈاکٹر نے ہم سے کہا تو کیا کہا اب ہم نے؟ قال لنا الطبیب. ہاں قال الطبیب لنا. قال الطبیب لنا. لیکن لنا کو جو ہے نا آخر میں نہیں ڈالا گیا، پہلے ڈالا گیا یہاں پر. تو قال لنا الطبیب، بات وہی بات ہے. ڈاکٹر نے مریض سے کہا تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ قال للمریض. ہاں قال ڈاکٹر نے مریض سے کہا. ڈاکٹر نے مریض سے. قال الطبیب للمریض. قال الطبیب للمریض. للمریض. قال الطبیب للمریض. مریض ہے نا. ڈاکٹر نے مریض سے کہا. تو بس وہی ہے، پہلے یہ کہنا ہے کہ کہا، اس کے بعد کس سے کہا تو لام لگا کر کہنا ہے اس کو، تو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. تو ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ الجلوس ہونا مع المریض ممنوع. جلسہ یجلسو کو مطلب بیٹھنا. جلسہ بیٹھا، یجلسو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اور بیٹھنا الجلوس یعنی بیٹھنا. تو الجلوس ہونا مع المریض ممنوع، کیا مطلب ہونا چاہیے جملے کا؟ الجلوس ہونا مع المریض ممنوع. کیا مطلب ہونا چاہیے اس جملے کا؟ وہاں مریض کے ساتھ بیٹھنا منع. یہاں اچھا ہی نا. ہونا کا مطلب یہاں. ہونا کا مطلب وہاں. ہونا کا مطلب یہاں. ہونا کا وہاں. کا ایڈ کریں گے تو کا وہاں. تو الجلوس ہونا مع المریض ممنوع کا ترجمہ کیا ہوا پھر؟ یہاں مریض کے ساتھ بیٹھنا منع ہے. یہاں مریض کے ساتھ بیٹھنا منع ہے. تو دیکھیے گا الجلوس مصدر ہے یہاں پر. جی بالکل. تو اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ مصدر کی ہے. اگر یہ بات کہنی ہو کہ یہ مریض کے ساتھ بیٹھنا منع ہے تو ہم کہہ رہے بیٹھنا. جی جی. بیٹھنا مصدر کی شکل استعمال کرنا پڑتا ہے اب ہمیں یہاں پر. اسی لیے مصدر یاد رکھنا ضروری ہے. اگر یہ بات کہنی ہوگی کہ یہ مریض کے ساتھ بیٹھنا منع ہے، یہاں سگریٹ پینا منع ہے، یہاں کچرا پھینکنا منع ہے نا، یہاں گندگی کرنا منع ہے، یہاں پر شور کرنا منع ہے، یہاں تھوکنا منع ہے، یہ سب مصدر بول رہے ہیں ہم اردو میں سارے. تو اس کے لیے عربی میں سارے مصدر استعمال کرنا ہوگا اب، ہے نا. اچھا تو الجلوس ہونا مع المریض ممنوع، یہاں مریض کے ساتھ بیٹھنا مصدر. تو الجلوس بیٹھنا، الجلوس بیٹھنا منع ہے، ممنوع. نمبر 5 الصعود. صعد یصعد کا مطلب چڑھنا. پچھلے جملے میں جلوس اور ممدود دونوں مصدر ہیں. جی یہ پچھلے ہاں جلسہ یجلس آیا ہوا اس میں جلوس مصدر اس کا. ممنوع بھی. ممنوع تو مصدر نہیں ہے نا. اچھا یہ مصدر، یہ مصدر نہیں ہے، یہ مفعول ہے یہ. اچھا الصعود. نمبر 5 الصعود علی الجبل صعب. الصعود صعد یصعد کا مطلب چڑھنا. الصعود علی الجبل پہاڑ پر چڑھنا. جبل کا مطلب پہاڑ. الصعود علی الجبل پہاڑ پر چڑھنا صعب مشکل ہے. صعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سہل کا اپوزٹ ہے صعب. جی. 2 الفاظ یاد ہے آپ کو؟ آسان کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟
ہاں جی سهل ہاں عربی زبان آسان ہے تو کیسے کہتے ہیں ہم؟ اللغة العربية سهلة سہلتن اللغت العربیۃ سہلتن. فرنچ لینگویج مشکل ہے تو کیسے کہتے ہیں ہم؟ اللغة فی صعبتن. اللغت الفرنسیۃ صعبتن صعبتن. تو صعب اور سہل. تو الصعود علی الجبل صعب، پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہاں. والنزول منہ سہل، اور وہاں سے اترنا آسان ہے. دیکھیے گا پہاڑ سے اترنا آسان ہے، چڑھنا مشکل ہے. کلیئر ہے؟ وہ نزول بھی اس میں لیا اور صعود بھی لیا. ہاں صعدہ کا مطلب چڑھنا، نزلہ کا مطلب اترنا. تو اس کا دونوں کا مطلب نزلہ ینزلو کا مصدر نزول، اور صعدہ یصعدو کا مصدر کیا ہے؟ صعود. صعدہ یصعدو کا مصدر کیا ہے؟ صعود. تو اترنا اور چڑھنا، چڑھنا اور اترنا. الصعود والنزول، چڑھنا اور اترنا کی عربی کیا ہوگی پھر؟ الصعود والنزول. الصعود والنزول، چڑھنا اور اترنا. لیکن صرف چڑھا کہیں گے، چڑھا یا چڑھتا ہے تو صعدہ یصعدو. ماضی مضارع کی بات کریں گے تو صعدہ یصعدو، اس کا مصدر آئے گا صعود. تو والنزول منہ سہل، اور وہاں سے منہ یعنی من الجبل، اور پہاڑ سے اترنا آسان ہے. کلیئر ہے یہ؟ دیکھیے گا مصدر کی کتنی ضرورت پڑتی ہے ہمیں جب باتیں کہنی ہو تو. اترنا، چڑھنا، لکھنا، پڑھنا. گانا گانا حرام ہے. اب یہ کہنا ہوگا کہ گانا گانا حرام ہے نا. تو الغنا ممنوع. غنا یغنی کا مطلب ہوتا ہے گانا گانا عربک میں. غنا یغنی کا مطلب کیا ہوتا ہے عربک میں؟ گانا گانا. اب ہم کہیں گے کہ بھی عربی گانا گانا اسلام میں منع ہے تو کہیں گے الغنا ممنوع. الغنا غنا مصدر ہے نا. تو جب ہم چیزیں یاد رکھیں گے تو ہم بول سکیں گے بات، ہے نا. اچھا تو اب یہ نمبر 6 کا جملہ ہے کہ احب رکوب الخیل. احب رکوب الخیل، رکب یرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی پڑھا ہم نے، رکب سوار، سوار ہونا. اس رکب یرکب کا مصدر آئے گا رکوب. رکب یرکب کا مصدر کیا آئے گا؟ رکوب. پڑھا ہے ہم نے ابھی بتایا ہوا ہے، پچھلے ایکسرسائز میں ہم نے بتایا تھا کہ رکب یرکب اس کا مصدر آئے گا رکوب. تو احب رکوب الخیل، خیل کا مطلب گھوڑا. تو احب رکوب الخیل، میں گھوڑے پر سوار، گھوڑ سواری مجھے جو ہے نا بہت پسند ہے. آئی لو یا آئی لائک ہارس رائڈنگ. رکوب الخیل یعنی ہارس رائڈنگ. دیکھیے گا رکب یرکب کا مطلب ہوتا ہے رائڈ ہونا، اور خیل کا مطلب گھوڑا ہارس. حصان بھی آتی ہے، جی حصان بھی آتا ہے لفظ. ٹھیک ہے. اچھا احب رکوب الخیل، احب رکوب الخیل، مجھے گھوڑے پر سوار ہونا پسند ہے نا. مجھے گھوڑ سواری پسند ہے، مجھے شاہ سواری پسند ہے. نمبر 7 کا جملہ قال حامد لابنہ یاسر. قال حامد، ولی صاحب ترجمہ کیجئے گا. قال حامد لابنہ یاسر، حامد نے اپنے بیٹے یاسر کو کہا. دیکھیے گا لام استعمال ہوا ہے قال کے ساتھ. تو قال حامد، حامد نے کہا. قال حامد کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا کس سے کہا حامد نے؟ اپنے بیٹے سے. ہاں لابنہ، اپنے بیٹے سے. وہ بیٹا کون ہے؟ یاسر. لابنہ اپنے بیٹے یاسر سے کہا اس نے. تو حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے کہا. کیا کہا کہ سأذهب الى السوق بعد رجوعك من المدرسة. کیا کہا اس نے؟ سأذهب إلى السوق، سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من مدرسہ. کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ اس نے حامد اپنے بیٹے کو کہا ہاں کہ جب تم بازار سے آ جاؤ گے. سأذهب إلى السوق کا مطلب کیا ہوگا بتائیے پہلے. ہم جائیں گے. ہم یا میں جاؤں گا بازار کی طرف. میں جاؤں گا بازار. میں جاؤں گا بازار جب تم واپس آ جاؤ گے. تمہاری واپسی کے بعد. بعد رجوعك دیکھیے مصدر ہے یہاں پر. تمہارے اسکول سے واپس آنے کے بعد میں جو ہے نا بازار جاؤں گا. سأذهب إلى السوق، میں بازار جاؤں گا. کب؟ بعد رجوعك من المدرسة، تمہارے اسکول سے واپس ہونے کے بعد. دیکھیے گا واپس ہونے کے بعد، تو واپس ہونا مصدر ہے. تمہارے اسکول سے واپسی کے بعد. ترجمہ کلیئر ہے؟ ہاں سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة، تمہارے اسکول سے واپسی کے بعد میں جو ہے نا مارکیٹ جاؤں گا. اکیلے کی بات ہوئی. ہاں میں جاؤں گا. سأذهب میں جاؤں گا، لیکن کب جاؤں گا؟ تمہاری واپسی کے بعد جاؤں گا میں. بعد رجوعك کہاں سے؟ من المدرسة. تمہاری واپسی کے ساتھ، تمہاری واپسی کو تمہارے ساتھ، ایسے نہیں تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری واپسی کے بعد. تم اسکول سے واپس ہو جاؤ گے تب جاؤں گا میں، یہ مطلب نا. تم اسکول سے واپس ہو جاؤ گے تب جاؤں گا.
تو اسکول سے واپس آنے کے بعد تمہارے میں مارکیٹ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اچھا نمبر 14 کی تمرین ہے کہ بس یہی ہے, اور اسی پہ جو ہے نا تھوڑا سا ہے, اس کو جلدی ختم کر دیتے تاکہ آج تمرین ختم ہو جائے. نمبر 14 پر ہے تأمل الامثلہ, مثالوں پر غور کیجیے. ثم اجب عن الاسئلة مستعملا اما, اما کے ذریعے سے. اما جو ہے نا یہ دیکھیے کہ ہم نے لفظ اما اس سے پہلے پڑھا, اما جو ہے نا تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو یا تین چیزوں کے اندر آپ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں. جہاں تک میری بات ہے تو میں جو ہے نا محرق میں رہتا ہوں, اور جہاں تک ابراہیم صاحب کی بات ہے تو وہ تو ہد میں رہتے ہیں, اور جہاں تک ولی صاحب کی بات ہے تو وہ بھی جو ہے نا محرقی میں رہتے ہیں. تو ہم جب ہم ڈیٹیل ایز فار کہتے ہیں انگلش میں, ایز فار می آئی ایم اسٹیئنگ ان محرق, ایز فار ابراہیم ہی از اسٹیئنگ ان, تو ایز فار انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیل بیان کرنے. اس میں عربی میں لفظ اما استعمال کرتے ہیں اور ف استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ, اما اور ف کے ساتھ. یہ دیکھیے گا تو کہیں گے کہ آئین تسکنون, آپ لوگ کہاں رہتے ہیں. مثال انہوں نے ایکسپلین کیا پہلے الف با اور جیم میں. آئین تسکنون, آپ لوگ کہاں رہتے ہیں. تو اخوتی یسکنون فی مہاجر الجامعتی, آئین تسکنون, آپ لوگ کہاں رہتے ہیں. تو اخوتی یسکنون, میرے بھائی رہتے ہیں کہاں پر, یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. مہجا پڑھا ہوا ہے ہم نے اس کے پہلے لفظ مہجعن پڑھا ہوا ہے ہاسٹل کے معنی میں, اس کی جمع مہاجع. مہجع کی جمع کیا ہے یہ مہاجع. تو اخوتی یسکنون فی مہاجر الجامعہ, میرے بھائی. جب سوال کیا مثلا میں نے سوال کیا آپ سے ولی صاحب کہ این تسکنون, آپ لوگ کہاں رہتے ہیں, تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ بھی میرے بھائی جو ہے وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, اور رہا جہاں تک میری بات ہے تو میں جو نا اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. تو آپ نے تفصیل کر دی, وہاں پر ڈیٹیل بیان کیا, تو وہاں پر اما کا استعمال کرتے ہیں ہم, اما کے ساتھ ف استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے گا اس کا جواب, جیسے اب اگر کوئی سوال کرے کہ این تسکنون, آپ لوگ کہاں رہتے ہیں, تو آپ جواب دیں گے کہ اخوتی یسکنون فی مہاجر الجامعہ, میرے بھائی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں. اما انا, جہاں تک میری بات ہے, ایز فار می, جہاں تک میری بات ہے, تو انا اسکنو, اما انا دیکھیے کہ ف بھی استعمال ہوگا ساتھ میں. اما انا فاسکنو, جہاں تک میری بات ہے تو میں رہتا ہوں, جہاں تک میری بات ہے تو میں رہتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں ہم, ہے نا, تو اس کے لیے ف استعمال کرتے ہیں. اما کے ساتھ ہمیشہ ف چلے گا, ہے نا. سورہ کہف میں پڑھیں گے واما الغلام فکان ابواہ, تین واقعے ہوئے تھے وہاں پر. کشتی میں جو ہے نا سوراخ کر دیا تھا, ایک بچے کو مار ڈالا تھا, ایک جو ہے نا دیہات میں چلے گئے تھے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں, اور دیہات میں کسی گاؤں میں گئے تو وہاں پر جو ہے نا دیوار گر رہی تھی تو اس کو اٹھا دیا انہوں نے حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ ہر جگہ اعتراض کر رہے تھے ان سے کہ آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کر دیا, آپ نے بچے کی کیوں مار دیا, یہ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا گاؤں والوں کو, تو ان کے گاؤں کی دیوار گر رہی تھی کیوں اٹھا دیا آپ نے, اعتراض کیا تھا حضرت موسیٰ نے. تو حضرت خضر نے جواب دیا تھا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, پڑھتے ہیں ہم, اما پڑھا ہوا ہے ماں, یہ وہی ہے. تو ڈیٹیل بیان کر رہے حضرت خضر اب حضرت موسیٰ کو, جہاں تک کشتی کی بات ہے تو میں نے وہاں سوراخ کیوں کیا, وہ اس لیے کہ وہ چند مساکین کی تھی, اور آگے وہ ایک بادشاہ تھا, وہ صحیح سالم کشتی کو جو ہے نا وہ لے لیا کرتا تھا, تو میں نے اس میں عیب لگا دیا, عیب دار کر دیا تھا کہ لینا وہ اس کو. تو اما السفینۃ فکانت لمساکین, تو اما کے ساتھ آیا ہوا ہے. وہ اما الغلام, اور جہاں تک تمہاری بات ہے وہ لڑکے کو میں نے مار ڈالا تھا, تو اس کی بات کیا ہے مسئلہ. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا یرهقهما, وہ جو لڑکا تھا اس کو کیوں مارا ہم نے, کیونکہ اس کے امی ابو جو ہے نا بڑے نیک لوگ تھے, اور یہ بڑا ہو کر جو ہے نا ان کے لیے پریشانی بننے والا تھا, ہم نے اس کو جو ہے نا مار ڈالا. وہ اما الجدار, اور دیوار کو کیوں اٹھایا ہم نے. وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما. وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین, اور دیوار کی بات جہاں تک تھی تو وہ اس کے نیچے خزانہ تھا, وہ چند یتیم بچے ہو گئے تھے, اس کے امی ابو نہیں تھے, گھر میں ابو نہیں تھے, نیک والد تھے اس کے, بڑے چھوٹے تھے یہ بچے. تو آپ سوچا کہ بھی یہ جو ہے نا بڑے ہوں گے تو اس میں سے خزانہ جو ہے نا کوئی نکال نہ لے, تو دیوار جری ہوتی تو کوئی بھی خزانہ نکال لیتا اس میں کا, تو دیوار کو لگا دیا اس کے اوپر برابر بنا دیا. تو اما استعمال ہوا وہاں پر. تو دیکھیے ڈیٹیل کے لیے, تو اما انا فاسکر مع قریب لی, جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. قریب کا مطلب رشتہ دار, قریب کا مطلب ریلیٹیو, اس کی جمع قربا یا پڑھا نہیں اپنے, قربا اور اقارب استعمال ہوتا ہے. اچھا نمبر 12 اتعرف الانگلیزیۃ والفرنسیۃ جیدا یا حامد, یہ دیکھیے گا ایکسپلین کر رہے ہیں آپ کو اما کا استعمال. تو کیا تم انگلش اور فرینچ جو ہے نا اچھی طرح جانتے ہو حامد,
अतारिफ الانگلیزیۃ والفرنسیۃ جیدا یا حامد، اے حامد کیا تم انگلش اور فرنچ اچھی طرح جانتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اما الانگلیزیۃ فاعرفها جیدا، جہاں تک انگلش کی بات ہے تو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. اما الانگلیزیۃ فاعرفها جیدا، جہاں تک انگلش کی بات ہے تو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ اما الفرنسیۃ، اور جہاں تک فرینچ کی بات ہے، فدرستها قبل سنوات، تو میں نے اسے پڑھا تھا کچھ سال پہلے. فدرستها، درس یدرس ٹو اسٹڈی، فدرستها قبل سنوات، میں نے چند سال پہلے اسے پڑھا تھا فرنچ کو. ولکنی نسیتها الان، لیکن ابھی میں بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر اب یہ جی کہ جیم میں بیکم، جی اس میں لوگ ماضی بھی لے کر آ گئے. ہاں کہیں پر بھی اما استعمال ہوگا، کہیں پر بھی. ٹھیک ہے. اچھا تو بس اما جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا، اما کا استعمال بتا رہی ہیں کہ اما جو ہے نا کسی چیز کو ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے اما استعمال ہوتا ہے فا کے ساتھ میں. اچھا جیم پہ دیکھیے بکم ہادل کتاب و ہادہ المجلۃ، سوال کیا گیا کسی سے کہ یہ کتاب کتنے کی اور یہ میگزین کتنے کا ہے. بکم ہادل کتاب و ہادہ، یہ کتاب کتنے کی اور یہ میگزین کتنے. آپ مثلا وہاں پر چلے گئے بک شاپ میں اور آپ نے پوچھا کہ بکم ہادل کتاب و ہادہ المجلۃ، تو یہ کتاب کتنے کی جناب اور یہ میگزین کتنے کا ہے. تو شاپ کیپر نے آپ کو بتایا عمل کتاب فہو بعشرۃ ریالات، عمل کتاب فہو بعشرۃ ریالات، جہاں تک کتاب کی بات ہے وہ 10 ریال کی ہے نا، بعشرۃ ریالات 10 ریال کی ہے. وہ عمل مجلۃ فہی بثلاثۃ ریالات، اور جہاں تک میگزین کی بات ہے تو وہ کتنے کا ہے؟ 3 ریال کا ہے میگزین. یہ ریال بھی بہت دیر بعد آئے، بہت یعنی پہلے استعمال ریال کی جمع ریالات ہے نا. اچھا تو دینار کی جمع دینانیر، دنانیر. جی تو اب یہ دیکھیے گا، اب یہاں پر اما تو نمبر 1 این المستشفی وائن مکتب البرید، این المستشفی وائن مکتب البرید کا مطلب پوسٹ آفس. مستشفی کہاں ہے یعنی ہاسپٹل کہاں ہے اور پوسٹ آفس کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو خالی جگہ میں کیا رکھیں گے؟ المستشفى امام ذاك اما المستشفى فامام ذاك المسجد، کیا لگائیں گے ہم خالی جگہ میں؟ اما المستشفى فهو امام ذاك المسجد. اما المستشفى جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے تو فهو امام ذاك المسجد، تو وہ جو اس مسجد کے سامنے ہے. ہاں فہو لگائیں گے نا، ہے نا. آپ فہو نہ بھی لگائے تو امام المسجد بھی کہہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اما المستشفى فامام ذاك المسجد ہے نا. اور فہو بھی لگائے، دیکھیں اوپر کے نا عمل کتاب فہو بعشرۃ ریالات نہیں بتایا، جہاں تک کتاب کی بات ہے تو وہ 10 ریال کی، تو فہو لگایا کہ نہیں وہاں پر. تو یہاں پر بھی ہم فہو لگا سکتے ہیں. تو اما المستشفى فهو امام ذاك المسجد، جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے تو وہ مسجد کے. وہ اما مکتب البرید فهو قریب من السوق، فہو لگائیے وہاں زیادہ بہتر ہے. وہ اما مکتب البرید، اور جہاں تک پوسٹ آفس کی بات ہے تو فہو قریب من السوق، وہ مارکیٹ سے قریب ہے. اس کو لکھیں گے وہ اما مکتب البرید نہیں، جیسے لکھا ہے اوپر ویسے مکتب البرید نا. پوسٹ آفس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہم؟ بس مکتب البرید، ویسے لکھنا ہے آپ نے. وہ اما مکتب البرید فهو قریب من السوق. کلیئر ہے. اب یہ دیکھیے گا فی ای کلیۃ یدرس حامد وعثمان، سوال کیا ہے بتائیے. میں ذرا پیچھے پتہ لکھ لوں. ہاں فی ای کلیۃ یدرس حامد وعثمان، یدرس حامد نہیں اما کے ساتھ جواب دینا ہوگا. اب حامد اور عثمان دونوں کی ڈیٹیل کیجیے آپ. اما حامد ہاں فهو بس فیدرس، فهو یدرس نہیں، بس فیدرس، بس یہاں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اما حامد فیدرس، یا فہو اگر لگائیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، کریکٹ. آپ اگر فہو لگائیں یا نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، لیکن اما کے ساتھ فا لگانا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. اگر ہوا لگائے یا نہ لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا یا کے اندر آلریڈی ہوا کی ضمیر آ جاتی ہے. چلیے تو وہ اما حامد فیدرس، اما حامد
أما حامد فيدرس في كلية التجارة. ہاں وأما عثمان، وأما عثمان فيدرس في كلية الطب. ہاں اور ہوا بھی لگا سکتے ہیں، وأما عثمان فهو يدرس في كلية الطب، ہے نا؟ جی جی جیسے کہ اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ أين تسكنون، جی تو کہا کہ اما انا فاسکنو، اخوتی یسکنون، ہے نا، اما انا فاسکنو، ہے نا؟ جی تو اما حامد فیدرس فی کلیت التجارہ واما عثمان فیدرس فی کلیت الطب۔ نمبر 3 ہے این ذهب ابوک و اخوک، آپ کے ابو اور آپ کے بھائی کہاں گئے ہیں؟ این ذهب ابوک و اخوک، تو آپ ڈیٹیل بیان کیجیے کہ ابو کہاں گئے اور بھائی کہاں گیا ہے۔ أما أبوك، نہیں، اما ابی، سوری أما أبي، ہم سوال میں کہیں گے این ذهب ابوک، ابھی تو جواب میں کیا کہیں گے ہم؟ أما أبي فذهب، فذهب اما ابی فذهب إلى مستوصفی، مستوصف یعنی کلینک، مستوصف یعنی الكلينيك. کلینک، تو اما ابی فذهب الى المستوصفی، جہاں تک میرے ابو کی بات ہے تو وہ کہاں گئے ہیں؟ کلینک گئے ہیں۔ وہ اما وأما أخي فذهب الى الصیدلیۃ، وہ اما اخی فذهب الى، اور جہاں تک میرے بھائی کی بات ہے تو وہ فارمیسی گئے ہوئے ہیں، صیدلیہ یعنی فارمیسی، ٹھیک ہے؟ تو مستوصف یعنی کلینک۔ نمبر 15 کا جملہ، اور اسی پہ ختم ہوگا یہ درس، ہمارا ایکسرسائز ہے اور اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ آج کا۔ نمبر تأمل الامثلۃ الآتیہ، نیچے جو مثالیں ہیں ان پر غور کیجیے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ بھی جاء اخی من مکہ، جاء اخی من مکہ تھا، میرا بھائی مکہ سے آیا، جاء اخی من مکہ، میرا بھائی مکہ سے آیا، لیکن اگر کہنا ہوگا کہ میرا ایک بھائی مکہ سے واپس آیا تو کیسے کہیں میرا ایک بھائی؟ یہاں کہہ رہے کہ میرا بھائی آیا، کلیئر ہے؟ ایک جملہ ہے، دیکھیے گا، میرا بھائی مکہ سے آیا ایک جملہ، دوسرا جملہ ہے میرا ایک بھائی مکہ سے آیا، دو الگ جملے ہیں، یعنی اس کے زیادہ بھائی ہیں لیکن ایک بھائی مکہ سے آیا میرا، تو وہاں پر دیکھیے گا اس کا ایکسپریشن، تو جا اخی میرا بھائی آیا مکہ سے، لیکن کہ میرا ایک بھائی مکہ سے آیا تو کہ جا اخن لی، میرا ایک بھائی، تو اخن لی، یہاں کہہ رہے کہ جا اخی، یہاں کہہ رہے جا اخن لی، میرا ایک بھائی آیا۔ ہاں، اب کہیں گے کہ میں رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن کہنا میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، دو جملوں میں فرق ہے، میں رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، میں ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، تو انا اسکن مع قریب لی، ہے نا؟ اچھا، ذهبت لزیارت صدیقی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہی نا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نا، میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، تو ایک کے جو معنی پیدا کرنے کے لیے لفظ کو نکرہ استعمال کرنا پڑا ہے بغیر الف لام کے نا، ہے نا؟ جاء اخن لی، میرا ایک بھائی آیا، جاء اخی نہیں کہہ رہے یہاں پر ہم، جاء اخی کا مطلب میرا بھائی آیا، لیکن میرا ایک بھائی آیا، تو ایک جو کہہ رہے ہیں ہم، a brother of mine، ہے نا؟ تو کہہ رہے کہ جاء اخن لی، میرا ایک بھائی آیا، ہے نا؟ تو نکرہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پہلے میں سمجھ آ رہی کہ اس کے دو ہی بھائی ہیں، وہ اور ایک وہ، ہاں بھائی کتنے بھی ہو، لیکن اگر آپ کو جو ہے نا کہنا میرا ایک بھائی مکہ سے واپس آیا، میرا کہنا میرا ایک بھائی مکہ میں رہتا ہے نا، تو میرا ایک بھائی جو کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے نکرہ ایک یا کوئی کا معنی پیدا کرنے کے لیے عربی میں کیا کرتے ہیں؟ تنوین استعمال، نکرہ استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو کیا کرتے ہیں ہم؟ نکرہ استعمال کرتے ہیں، یعنی الف لام کے بغیر استعمال کرتے ہیں، تو ایک یا کوئی کا معنی۔ اب طبیب کا مطلب ڈاکٹر، لیکن کہیں گے کہ ایک ڈاکٹر، طبیب، ہے نا؟ اچھا اچھا، ذهبت لزیارت صدیقی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ میں گیا، میں اپنے دوست کی زیارت کے لیے، میں اپنے دوست کی ملاقات کو گیا، وزٹ کرنے، لیکن اب کہنا ہوگا میں اپنے کہیں گے کہ بھی میں اپنے ایک دوست کی ملاقات کو گیا، تو اب کیا کہیں گے ہم؟ لزیارت صدیق لی، ایسا کہیں گے، ذهبت لزیارت صدیق، ایسا کہیں گے، یہ مطلب کلیئر ہے؟ ذهبت لزیارت صدیق۔ اچھا، اس میں یہ شرط نہیں ہے جی کہ جا اخی من مکہ میں شرط نہیں کہ ایک دو بھائی ہیں، نہیں، اس میں تو آپ ایک یا کوئی کا معنی نہیں پیدا کرنا چاہ رہے وہاں پر، بس میرا بھائی آیا، میرا بھائی، لیکن کہنا میرا ایک بھائی آیا وہاں سے مکہ سے، ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ ہے اس کا ایک ہی بھائی وہاں رہتا ہے، باقی سارے ہاں تو کوئی بھی میننگ ہو، لیکن جو ہے نا ایک یا کوئی کا معنی بنانے کے لیے ہم تنوین کے ساتھ، نکرہ کے ساتھ، نکرہ استعمال کرتے ہیں اسم کو، لفظ کو، نکرہ یعنی بغیر الف لام کے استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ذهبت لزیارت صدیق لی، میں اپنے ایک دوست کی ملاقات کو گیا، ایک دوست کی ملاقات کو گیا،
a friend of mine, ہے نا. اس میں بھی وہ لوگ آگے جا کے تفصیلات کھول لیں گے. جی اچھا اسی طرح اسکنو مع قریبی, میں رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. اسکنو مع قریبی کا مطلب کیا ہوگا ترجمہ؟ میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں. لیکن کہنا ہوگا میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں, تو اسکنو مع قریبن. ابھی دیکھیے گا ایک یا کوئی کا معنی جب ہم اردو میں کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے نا لفظ کو نکرہ استعمال کرنا پڑتا ہے, تنوین کے ساتھ استعمال, الف لام کے بغیر استعمال کرنا پڑتا ہے. کلیئر ہے؟ اسکنو مع قریبن, میں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں, یعنی مع عہد اقربائی, یہ مطلب ہے اس کا. دیکھیے گا وہ مع عہد اقربائی, ہاں وہی مطلب ہے. تو دو ایکسپریشن ہے اس کے, یا تو آپ کہیں گے کہ بھی اسکنو مع قریبن لی, یا یہ مع عہد اقربائی دوسرا ایکسپریشن ہے. یہ دو ایکسپریشن ہے, ایک ہی بات کو کہنے کے دو انداز ہے. تو آپ چاہے تو ایسے کہیں کہ اسکنو مع قریبن لی, یا یہ کہیں کہ مع عہد اقربائی. یہ دو ایکسپریشن ہے, چاہے یہ ایکسپریشن استعمال کرے چاہے وہ, دونوں ایک ہی بات ہے, یہ ہے نا. تو یہی ایک بات کہنے کے لیے دو انداز ہے عربی میں, تو یہ دونوں انداز کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. الکلمات الجدیدہ, نئے جو الفاظ ہے اس کے اندر درس یدرسو ہم نے پڑھا ہوا. ایک لفظ کیا پڑھا ہم نے؟ درس یدرسو. کیا معنی ہے درس یدرسو؟ اسٹڈی کرنا. درس یدرسو اس کا مطلب دراسہ, درس یدرسو اسٹڈی, اس کا مطلب دراسہ. ٹھیک ہے, سارے مصدر استعمال کرنا یاد رکھنا ہے اب ہمیں. نزل ینزلو کا مطلب کیا ہے؟ اترنا. اس کا مصدر ہے نزول. مصدر سارے ماضی مضارع جو ہے نا مصدر کے ساتھ یاد رکھیں گے اب ہم انشاءاللہ. جب بھی ہم ماضی مضارع کہیں گے تو مصدر کے ساتھ کہنے کی عادت ڈالنا ہے اب ہمیں, تاکہ جو ہے نا ایک ہی ساتھ سارا جو ہے نا چلتا رہے, الگ سے مصدر کے لیے ٹائم نہیں نکالنا اب ہمیں. جب بھی کوئی بھی لفظ سامنے آئے تو ماضی مضارع مصدر, ماضی مضارع مصدر, ماضی مضارع مصدر یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. نزل ینزل نزول اترنا. عرف یعرفو, عرف یعرفو مطلب جاننا پہچاننا. معرفتن مصدر, عرف یعرفو معرفتن, تو عروف نہیں معرفتن, الگ الگ طریقے ہیں اس کے. یعنی اس کا عروف نہیں معرفہ, مصدر اس کا معرفتن. معرفتن عرف یعرفو معرفتن, ایک ہی پیٹرن پہ نہیں ہے, الگ الگ پیٹرن پہ چلتے ہیں یہ. جب ہمارے پاس کوئی لفظ سامنے آئے گا تو ہم اس کا مصدر بتا دیں گے آپ کو, اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ ماضی مضارع اس ورب کا مصدر یہ ہوتا ہے نا, وہ یاد رکھنا ہے آپ کو. جب لفظ سامنے آئے گا تبھی اس کو چھیڑنا ہے, خامخواہ جمع نہیں کرنا ہے الگ سے. لفظ سامنے آ رہا ہے اس کا دیکھیے کہ اس کا مصدر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عرف یعرف معرفتن جاننا یا پہچاننا. قریب کا مطلب رشتہ دار, ریلیٹیو, اس کی جمع ہے اقربا. قریب مطلب قریب بھی ہوتا ہے, نیئر, کلوز یا نیئر کا معنی بھی, اور قریب کا مطلب ریلیٹیو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں, اس کی جمع قریب یا اقربا. ٹھیک ہے. اچھا محطتن کا مطلب اسٹیشن یا اسٹاپ, اس کی جمع محطات, اس کی جمع محطات. حلاق کی جمع حلاقون حلاقین. قریب جمع اقربا, مصدر نہیں, مصدر جو ہے نا ہمیشہ ورب کا آتا ہے, ناؤن کا نہیں. ٹھیک ہے, مصدر کس کا آتا ہے؟ ورب کا آتا ہے, ناؤن کا نہیں آتا ہے. اچھا حلاق کی جمع حلاقون, حلاق کی جمع ہاں یا حلاقین. اچھا ارز کا مطلب چاول, یہ لفظ پڑھا ہے ہم نے. ارزن کا مطلب چاول نا, یہ لفظ پڑھا ہوا ہم نے چاول کے لیے, ارز چاول. ماتا اوپر ہے سکن یسکنو, سکن یسکنو کا مطلب رہنا. سکن یسکنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسٹے, ٹو ریزائڈ, ٹو لیو. سکن یسکنو رہنا, جی سکونت. تو سکن یسکنو اس کا مصدر آتا ہے سکونن یا سکونتن, ہے نا. ہاں السکونت یا السکون, ہے نا, یا ہاں الگ الگ مصدر آتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے نا 2 یا 3 مصدر آتے ہیں, جب آگے بڑھیں گے سمجھ میں آئے یہ بات جو ہے نا. اچھا بحث یا بحثو ڈھونڈنا تلاش کرنا, اس کا مصدر بحثن. بحث یا بحثو بحثن, بحث جی. بحث یا بحثو مصدر بحثن یا بحثن, کچھ بھی لکھے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں الف لکھے, بحثن لکھے, بحثن لکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ماتا یموتو مرنے کے معنی میں, ماتا ماضی, یموتو مضارع, اس کا مصدر آتا ہے موتن یا موتتن. کبھی میں نے بتایا نا ایک ہی لفظ کے 2 یا 3 مصدر آتے ہیں کبھی کبھی عربک میں. تو ماتا یموتو موتن یا موتتن یا میتتن, ہے نا, ہاں الگ الگ آتے ہیں. لیکن جو بیسک ہے فرسٹ والا وہ یاد رکھیے گا, ماتا یموتو موتن, بس خلاص. تو الموت مصدر ہے وہ, یہ دیکھیے گا. عنوان کی جمع عناوین, ایڈریس کے معنی میں. جتنے بھی مصدر کس کا آئے گا؟ ورب کا, ہے نا, جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے, ٹینس پایا جاتا ہے,
जिस लफ्ज में ज़माना पाया जाता है उसी का मज़दर मिलेगा, है ना, नाउन का नहीं होगा ना, वर्ब का होगा। मज़दर किसका होगा? वर्ब का आएगा मज़दर, यानी वो लफ्ज जिसका मादी और मुदारे बनता है उसका ही मज़दर बनेगा, ठीक है। नाउन का नहीं बनेगा मज़दर, नाउन का तो जमा बनेगी, सिर्फ वाहिद और जमा बनेगी, मुफरद और जमा बनेगी उसकी सिर्फ, है ना। तो उन्वान मुफरद है, उसकी जमा अनावीन। उन्वान का मतलब एड्रेस, एड्रेस। सौब का मतलब कपड़ा, उसकी जमा सियाबुन। देखिए ये नाउन है तो इसका मज़दर नहीं ढूंढना है हमें, तो वर्ब का मज़दर ढूंढना है, नाउन का नहीं। मुस्तौसफ, मुस्तौसफ का मतलब होता है क्लिनिक। कादिमुन का मतलब नेक्स्ट, कादिमुन का मतलब आने वाला या नेक्स्ट। उसके बाद जो है ना शकरा यशकुरो, शुक्र अदा करना। शकरा यशकुरो उसका मज़दर है शुक्रन, शकरा यशकुरो शुक्रन, जी शकरा यशकुरो शुक्रन, ठीक है। सअदा यसअदु सुऊदन, सअदा यसअदु मज़दर सुऊदन, चढ़ने के माना में, चढ़ने के माना में, ठीक है। शकरा यशकुरो शुक्र अदा करना, ठीक है। अच्छा नसीतो, नसीतो का मतलब मैं भूल गया, नसिया यंसा, उसका मतलब आता है निसियान। नसिया यंसा, मादी मुदारे क्या है? नसीतो, मादी है नसिया और मुदारे यंसा, नसिया यंसा। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बुक के एंड में आएगा ये जो है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। नसीतो का तर्जुमा याद रखिए, सिर्फ मैं भूल गया, तब तक हम नसीब ना हो। नहीं, वो सारा कुछ जो है ना इस तरतीब से पढ़ाया जा रहा है कि वो जो है ना भूलेंगे नहीं आप। इनका जो पैटर्न है लिखने का डॉक्टर साहब का जबरदस्त है। जो चीजें पहले बयान करनी है वो पहले बयान की है इन्होंने, बाद वाली चीजें पहले नहीं लाई है, ताकि जो है ना आप स्मूथली चले उसमें। तो नसीहतों का मतलब याद करना, इसलिए हम जो है ना जो चीज इन्होंने छेड़ी नहीं हम भी नहीं छेड़ते उसको, है ना। अच्छा नसीहतों का मतलब मैं भूल गया, मैं भूल गया तो कैसे कहेंगे हम? नसीतु, बस, ठीक है। अच्छा बिताकतुन की जमा बिताकात, कार्ड के माना में आता है। बिताकतुन कार्ड, कोई भी कार्ड, एनी कार्ड, जो भी जिस लफ्ज पर इंग्लिश, जिस लफ्ज को हम इंग्लिश में कार्ड कहते हैं उसके लिए अरबी में बिताका इस्तेमाल होता है, बस खलास, किसी भी टाइप का कार्ड हो। अच्छा रिसालतुन का मतलब जो है ना खत, उसकी जमा रसाइल, रिसाला की जमा रसाइल, हाँ लेटर के माना में इस्तेमाल होता है, और मैसेज के माना में भी इस्तेमाल होता है, ये मैसेज, मैसेज के माना में भी इस्तेमाल होता है रिसाला, ठीक है। अच्छा सैदलियतुन फार्मेसी, सैदलियतुन फार्मेसी। खैलुन की जमा खुयूल, घोड़े के माना में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, खैल की जमा जमा, जी खैल की जमा हिसान पड़ा हुआ, कोई फर्क नहीं है, अलग अलग वो है, उसमें माइन्यूट फ़र्क है। और अरबी में जो है ना घोड़ों के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ऊँटों के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, शराब के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ में, थोड़ा भी वेरिएशन हुआ उसमें तो लफ्ज़ उसके लिए जो है ना वेरिएशन हो जाता है लफ्ज़ में भी उसमें, लेकिन बेसिक जो अल्फाज है वही याद रखना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना हमें। तो हिसान एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने, उसको याद रखिए। अब एक लफ्ज़ हमने पढ़ लिया खैल, उसको याद रखिए बस, है ना। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये खैल और हिसान में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा बेशुमार अल्फाज है, फ़रस इस्तेमाल होता है एक लफ्ज़ और भी, फ़रस, हाँ। तो बहरहाल जो पढ़ते हैं वो याद रखना है हमें, कम से कम वो याद रखें तो फिर जो है ना काफ़ी हमारे लिए। ये जो सूरह आदियात में आता है, जी सूरह आदियात में, वो आदियात ज़बहा, हाँ वो सिर्फ जी जी जी, हाँ वो तो आदियात जो है ना सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर, है ना, दौड़ने वाले, अदा यादू दौड़ने को कहते हैं अदा यादू। इसी पे इक्तफा किया जाए, इंशाल्लाह जो है अगले क्लास में दर्स सानी अशर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसी पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।